بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم فرت اللہ بابر صاحب, محترم محسن داور صاحب, محترم ظفر اللہ خان صاحب, محترم متی اللہ جان صاحب, سعدیہ صاحبہ اور محترم آصف خان صاحب, اور اس نشست میں خواتین و حضرات اساتذہ, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آصف خان صاحب کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے اس گھٹن کے ماحول میں, ایک گھٹن تو کووڈ-19 کی وجہ سے جو پبلک سپیسز ہمارے شرنک ہو گئے ہیں اور ڈبیٹس آن لائن ہو گئے ہیں, وہاں اس قسم کی فزیکل پریزنس میں گیدرنگز کرنا, ڈبیٹ کرنا, یہ قابل تعریف ہے. میں ان کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے یہ, میں تو ان کو بہت عرصے سے جانتی ہوں. جس وقت وہ ایک لبرل فورم, جرمن لبرل فورم تھا, اس وقت بھی وہ گاؤں دیہاتوں میں جا کر, چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز میں جا کر اوور دا ایئرز اسی قسم کے انہوں نے ڈبیٹس, ایک کنسسٹنسی ان کی لائف میں رہی ہے کہ ویر ایور ان واٹ ایور کیپیسٹی بحیثیت پولیٹیکل ورکر اینڈ پروفیشنل ہی ہیز انجینڈرڈ دیز ڈبیٹس. سو آئی وانٹ ٹو تھینک یو. آج انٹرنیشنل ڈے آف ڈیموکریسی ہے اور عموماً کہنا تو یہ چاہیے, پہلے تو آپ کو مبارکباد دینی چاہیے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں جب مبارکباد کا سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں یہ قبل از وقت ہے شاید, کیونکہ ہمارے پاس جو آئیڈیل ہے ڈیموکریسی کا وہ ابھی تک ایک آئیڈیل ہی ہے. لیکن اس موقع پر ہم سلام ضرور پیش کر سکتے ہیں اپنے ملک میں, کیونکہ ہمارے ملک میں ایک بہت ہی ٹیوملٹس پالیٹکس رہی ہے. وائلنٹ پالیٹکس میں وائلنس رہا ہے, اگریسونیس رہی ہے, اس میں شدت رہی ہے, لیکن اس میں جمہوریت جو ہے اس کے اوپر ڈبیٹ جو ہے وہ سینٹرل رہا ہے. اور اس میں سیاسی کارکنوں کو میں ضرور سلام پیش کروں گی کہ جنہوں نے اتنے مشکل حالات میں, جہاں اساسینیشنز ہوں, جہاں کھلے عام پروسیشنز پر فائرنگ ہو, جہاں بار بار آمرانہ دور سے گزریں, ایک کنسسٹنسی رہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اینڈ پولیٹیکل ورکرز نے اپنی جمہوریت جو ہے اس کے لیے اسٹرگل یا آئیڈیل کبھی بھی نہیں بھلایا. اور اس موقع پر آج کے دن اگر ہم مبارکباد نہیں دے سکتے تو ہم گن ضرور گا سکتے ہیں پولیٹیکل ورکرز کے. اور اس موقع پر جس سپیس میں میں کھڑی ہوں, زیبسٹ, جس شخصیت کے نام سے یہ ادارہ بنا ہے, میں اس کو نہ صرف کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ورکر ہوں, لیکن اس وجہ سے بھی کہ وہ آئین کے بانی ہیں, میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کروں گی. اور آف کورس شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, ناٹ بیکاز وہ میری جماعت کی لیڈر رہی ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ انہوں نے ایک کنسسٹنسی سے جن ورکرز کا میں نے ذکر کیا کہ جمہوریت کے لیے ایک تسلسل سے انہوں نے لیڈ کیے ہیں ڈیموکریٹک موومنٹس, تو اس میں ان کا نمایاں کردار ہے, اور وہ ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو. پاکستان ابھی میں میری کولیگ ہی ہیں صحافی سعدیہ بی بی, انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی اور ہم سب سے مخاطب ہو کے بات کی کہ آپ لوگ جو گن چن کے آئے ہیں, وی آر دا چوزن ونز اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن, جو پارلیمان میں رہے ہیں, ایشوز کدھر ہیں؟ آپ کیوں نہیں بات کرتے اپنے حلقوں کی؟ کیوں نہیں آپ مرج ڈسٹرکٹس, محسن داور بات کر رہے, آپ سندھ کے اپنے حلقوں کی کیوں نہیں بات کر رہے, خواتین کی کیوں نہیں بات کر رہے, بچوں کی بات کیوں نہیں کر رہے, تشدد کی بات آپ کیوں نہیں کر رہے جو معاشرے میں ہے, الٹریسی کی آپ بات کیوں نہیں کر رہے؟ دیز آر دا ایشوز ہمارے اپنے اپنے حلقوں میں جو ہم آ کے ایوان میں بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن دا ایشو از کہ ہم اس ابھی تک وہ جو وشس سائیکل والی بات ہے کہ ابھی تک ہم اسی وشس سائیکل میں ہیں جہاں پر ہم اپنے رائٹس اور فریڈمز کے لیے جو کبھی گین ہوتے ہیں, ریٹریٹ ہوتے ہیں, ہم اسی کشمکش میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم اس میں سے نکل کے آتے ہی نہیں کہ ہم آگے ایشوز کی بات کریں. اور پاکستان کی سٹرگلز جو اس وقت پولیٹیکل سٹرگلز رہی ہیں وہ اسی کے رہی ہیں کہ جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں ورسز دا ڈکٹیٹوریل فورسز, ڈفرینٹ فارمز آف گورنمنٹ, پریزیڈینشل ہونا چاہیے, پارلیمنٹری ہونا چاہیے, واٹ کائنڈ آف ڈیموکریسی
ہونی چاہیے. اور انٹرسٹنگلی جو ڈیموکریسی ہے یہ تو اپروپریٹ ہوا ہے ناٹ جسٹ اس, ہمارا جو ڈیموکریسی کا ویژن ہے, جب ڈکٹیٹرشپس آتی ہیں وہ بھی ڈیموکریسی کی بات کرتی ہیں. بیسک ڈیموکریسی, اٹ واز سو آئرونک کہ بیسک ڈیموکریسیز کی بات جنرل ایوب خان نے شروع کر دی. اٹ واز دا ورسٹ فارم آف ڈکٹیٹرشپ بٹ ہی اسپوک آف سم نیریٹو آف ڈیموکریسی جو اس نے بلڈ کیا. اسی طریقے سے جنرل ضیاء الحق آیا, کنٹرول ڈیموکریسی کی بات ہوئی. جنرل مشرف آیا, ٹیلرڈ ڈیموکریسی کی بات ہوئی. اور اس وقت جو میں سمجھتی ہوں اس وقت وی آر ان اے فیز آف سویلین ڈکٹیٹرشپ, تو وہ ہائبرڈ ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے. لیکن آل از ناٹ جیسے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پیسمسٹک اینڈ اے پولیٹیشین شوڈ نیور بی پیسمسٹک, وی ہیو ٹو گیو پیپل ہوپ. میں یہ ضرور کہوں گی کہ ان واٹ ایور فارم وی ہیو, یہ جو فیز ہے ڈیموکریسی کا جس کا آغاز ہوا 2008 2007 اور 8 میں, اور یہ آغاز ہوا جب شہید بیوی اپنی ایگزائل ختم کر کے واپس آئیں, وہ اس پارلیمنٹ میں, کیونکہ میرا جو سیاسی بحثیت پارلیمنٹری لائف وہ میرا پہلا سال تھا ان دا پارلیمنٹ, اور پھر وہ جو 5 سال تھے اس میں جو گینز ہوئے یا جو چینجز ہوئے انہوں نے اس ملک میں ایک پائیداری ضرور, یس وی ہیو گون بیک بٹ دیر آر سم گینز دیٹ وی مسٹ celebrate and recognize and preserve and protect and fight for, جس میں مین چیز یہ ہے کہ آئین کی ریسٹوریشن ہوئی جس کو ہم 18th amendment بھی کہتے ہیں. نارملی پیپل جسٹ انڈرسٹینڈ 18th amendment کے صوبوں کو بہت اختیارات ہوئے, ایسی بات نہیں ہے. 18th amendment had a series of changes, had a series of بابر صاحب کو زیادہ مجھ سے پتہ ہے, جن کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیموکریسی پائیدار ہوئی ہے. اینڈ ون آف دا مین چینجز جو ریورس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وین وی انہیریٹڈ دا ڈیموکریٹک جو سسٹم آیا یا ہم جب آئے تو وی ور ان اے کوازائی پریزیڈینشیل سسٹم بیکاز دا پریزیڈنٹ ہیڈ دا پاورز ٹو ڈیزالو دی اسمبلی. وہ مین پاور ہے جو زرداری صاحب بینگ دا پریزیڈنٹ سو ٹو اٹ کہ وہ پاور چلا جائے اور واپس آ کے پرائم منسٹر. سو وی ریسٹورڈ دا پریزیڈینشیل کوازائی پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ انٹو اے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. اور جو دوسرا مین کیریکٹر تھا اس 18th amendment کا وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو کیریکٹرسٹک ہے, جو فاؤنڈیشنل پالیٹکس ہے وہ فیڈرل پالیٹکس ہے, اور وہ فاؤنڈیشنل پالیٹکس ریسٹور ہوئی, فیڈرل پالیٹکس ریسٹور ہوئی, اور صوبوں کو جو ہے وہ زیادہ اختیارات دیے گئے. اور پھر فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر جو ہے اس کو بھی اسٹرینگتھن کیا گیا. دین اس ٹائم پر اگین بابر صاحب وڈ بے می آؤٹ کہ فاٹا ریفارمز وچ آئی تھنک فار پاکستان سیکورٹی دس ریجن از ون آف دا موسٹ, ہمارے جو بارڈر ایریاز ہیں اور جس میں فاٹا رہا ہے تو اس کے ریفارمز اس زمانے میں شروع ہوئے. اور جو آئیڈینٹی پالیٹکس ہے, خیبر پختونخوا کے حوالے سے نام ریسٹور ہونا, آغاز بلوچستان, حقوق بلوچستان, اپالوجی فار بلوچستان, a lot of healing took place, a lot of restorative action took place. تو یہ ایک پازیٹیو سٹیپس تھے. اور آج اگر ایک تسلسل سے اینڈ آف کورس جو تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر والا جس کو پھر اسپیس ملا, جو دونوں بڑی جماعتیں اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی امپلیمنٹیشن جو ہوئی وہ بھی اسی زمانے میں زیادہ تر امپلیمنٹیشن ہوئی. سو ایک ڈیموکریسی کے حوالے سے ایک فاؤنڈیشن, نیا فاؤنڈیشن بنا. اور آج شاید 13واں یا 13th اور 14th ایئر ہے کہ یہ ایک کنسسٹنسی اس نے دی ہے. گورنر رول نہیں لگا. کتنی دفعہ پی ٹی آئی بینگ دا پارٹی آف آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پولیٹیکل ہیئر, لیکن وہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو دے تھاٹ کہ دے کوڈ ڈو اے گورنر رول ان سندھ. فار انسٹنس دے کین ناٹ ڈو اے گورنر رول ان سندھ. وہ اب بہت مشکل ہے, کسی کو بھی اسمبلی ڈیزالو کرنا ناممکن ہو گیا ہے اور صوبے میں گورنر رول لگانا ناممکن ہو گیا ہے. سو دیز آر گینز دیٹ وی ہیو میڈ. لیکن انفارچونیٹلی یہ ضرور میں کہوں گی کہ لاٹ آف دیز گینز آر بینگ ریورسڈ, اینڈ ون آف دا تھنگز وی کانٹ ڈو ان دا پارلیمنٹ از, ہم تو لگتا ہے کہ ہم آئے ہیں ود آل آر انرجی, ود آل آر ویژن, لیکن ہم لیجسلیٹ نہیں کر پا رہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک آرڈیننسز جو ہے
ہمارے اوپر, which is again unfortunately through these ordinances we have again become a quasi presidential form, because ordinances جو ہیں وہ باہر سے آ رہی ہیں اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کی توسیع بھی زبردستی کر رہے ہیں. تو اس وقت اگین یہ جو ہائیبرڈ سسٹم آیا ہے اس میں اگر ہم دیکھیں کہ جو جہاں جہاں جمہوریت جو ایپیٹمائز کرتی ہے جن اداروں کو جمہوریت کی, وہ سب اس وقت جیسا اگین وی کانٹ گیٹ ٹو دا ریئل ایشوز. We can't get to the policy of removing poverty. We can't get to the policy of including youth. We can't get to the policy of strengthening or reforming the country or the governance, because again ہر طبقہ اپنے ٹرف کے لیے سخت فائٹ کر رہا ہے. پارلیمنٹ اپنے ٹرف کے لیے فائٹ کر رہا ہے. ہم صرف اس لیے فائٹ کر رہے ہیں کہ خدا را میں لیجسلیٹ کرنے دیں. الیکشن کمیشن از فائٹنگ فار اٹس ٹرف. ون کوڈ نیور امیجن کہ الیکشن کمیشن وڈ فائٹ فار اٹس ٹرف. اس کے اوپر ایک حملے ہو رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے میڈیا, ابھی بات ہوئی متی اللہ جان صاحب کی کہ ہی از ان دا لائن آف فائر. وی آر آل ان دا لائن آف فائر, بٹ آئی ٹولڈ ہم کہ اگر آپ یوٹیوب شفٹ ہو گئے تو ہم آپ کے ساتھ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں. سو یو شوڈ ناٹ وری کہ اگر جو کمپٹنٹ جرنلسٹس ہیں, جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹس ہیں, وہ جہاں بھی ہوں پیپل ول سرچ دیم آؤٹ. سو وی آر واچنگ یور ایک ریگولرلی آپ جو کورٹ روم میں کھڑے ہو کر آپ ہمیں ایکوریٹ وہاں کی رپورٹنگ دے رہے ہیں. اٹ از ویری پریشس. سو ویر ایور یو آر, یو ٹیک یور اسٹرگل ود یو اینڈ پیپل ول ریکگنائز یو دیر. لیکن میڈیا اپنے ٹرف کے لیے فائٹ کر رہا ہے. جوڈیشری کبھی اٹ واز انہرڈ آف کہ ججز ایک دوسرے کے خلاف بینچز بنائیں گے. اٹ از انہرڈ آف. وی آر لیونگ ان اے سریل ورلڈ کہ ہر ادارہ اپنے ٹرف کے لیے فائٹ کر رہا ہے, اینڈ دیٹ از سم تھنگ which is worrying. But again, as I said, جو gains ہوئے ہیں, it is very difficult to reverse them. اس وقت we have a vibrant youth population. We have, it is the age of social media. یہ ساری articulation ہوئی ہے. اس پر بھی آج میں ہیئرنگ میں تھی جو یہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کوئی عجیب قسم کا انہوں نے اومنیبس لا لے کے آئے ہیں. تو مجھے تو لگ رہا تھا کہ حکومت بیک فٹ پر گئی ہے, although you never know. I also saw an ordinance. لیکن ایک ریزسٹنس ایک ڈیولپ ضرور ہوئی ہے. پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک کلچر ہے. دا اونلی ایشو از کہ وی کیپ گوئنگ بیک ٹو دا سیم پلیس ویئر وی ہیو ٹو فائٹ فار آور مین ڈیموکریٹک رائٹس. اینڈ فائنلی دا وے آؤٹ, آئی تھنک یہ اپنی جگہ ہے کہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہیں, یا دے ہیو اپروپریٹڈ اے لاٹ آف اسپیس, اور اس کو ریورس کرنے کے لیے آئی تھنک دیٹ پولیٹیکل پارٹیز نیڈ ٹو اگین کم ٹو سم فارم آف اگریمنٹ سملر ٹو دا چارٹر آف ڈیموکریسی. پی ڈی ایم ایک ایفرٹ تھا, ٹھیک ہے, کچھ اس کی افادیت ہوئی, کچھ نہیں ہوئی, لیکن اینڈ وی آلسو ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ how political parties can internally reform themselves, be more inclusive, be more democratic, reach out to the people, come back to the issues of the people جس سے ہم دور رہ رہے ہیں in a way, because we are so occupied کہ ہم اپنی ٹیریٹریز کو پروٹیکٹ کریں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی ہم نے کرنی ہیں. لیکن ابھی I'll conclude here because I think بابر صاحب will sum up the entire جو بھی ہمارا اس وقت ڈبیٹ ہے. But thank you again for giving me this opportunity to speak to all of you. Thank you.